کیا سیاست میں صرف عمران خان ہی یو ٹرن لیا کرتے ہیں؟ حامد میر کا کالم۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار حامد میر اپنے کالم یہ مذاق بند کیجیے اس میں لکھتے ہیں کہ یو ٹرن لینے میں جناب عمران خان کا کوئی ثانی نہیں۔ خان صاحب کسی بھی وقت پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں۔ وہ بلا جھجک پاکستان کے سب سے بڑے جمہوریت پسند آرمی چیف کو میر جعفر بھی قرار دے سکتے ہیں، لیکن کیا پاکستان کی سیاست میں صرف عمران خان ہی یو ٹرن لیا کرتے ہیں؟ کیا نواز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے علاوہ دیگر سیاسی قائدین اپنی سیاسی مصلحتوں کے اسیر بن کر اپنا سیاسی موقف تبدیل نہیں کرتے؟ عمران خان پر ہم نے بہت تنقید کر لی۔ 2019 میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہیں جسے فوج، عدلیہ اور دیگر ریاستی اداروں کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ ان دنوں خان صاحب دن رات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے گیت گایا کرتے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ہم نے عمران خان کے طرز حکمرانی پر سوال اٹھانے شروع کیے تو خان صاحب ناراض ہو گئے۔ ان کے فیض سے ہمارے ٹی وی پروگراموں پر پابندیاں لگنی شروع ہو گئیں اور پھر خان صاحب کا فیض اتنا آگے چلا گیا کہ انہوں نے طبی وجوہات پر نواز شریف کو جیل سے نکال کر برطانیہ بھجوا دیا۔ میرا خیال تھا کہ نواز شریف بدل چکے ہیں، وہ بیرون ملک نہیں جائیں گے، لیکن مجھے نواز شریف کی ایسی میڈیکل رپورٹیں دکھائی گئیں کہ مجھے بھی کہنا پڑا نواز شریف کو اپنے علاج کے لیے برطانیہ ضرور جانا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو علاج کے لیے چند ہفتوں میں واپس آنے کی ہدایت دی تھی، لیکن نواز شریف کو بیرون ملک گئے 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ عمران خان کی طرف سے نواز شریف کو بھگوڑا قرار دیا گیا، لیکن نواز شریف اکثر خاموش ہی رہے۔ جن صحافیوں نے ان کے بیرون ملک علاج کی حمایت کی تھی انہیں تحریک انصاف والوں نے نہ جانے کیا کیا کہا، لیکن نواز شریف نے کبھی یہ وضاحت کرنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ 3 سال سے لندن میں کیا کر رہے ہیں۔ وقت اب بدل رہا ہے، جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ عمران خان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ نواز شریف اپنے ایک بدترین سیاسی مخالف کے انجام کو قریب سے دیکھنے کے لیے پاکستان واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور تینوں دفعہ وہ اپنے عہدے کی مدت پوری نہ کر سکے۔ انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن ان کے تینوں ادوار کے عینی شاہد کے طور پر یہ سوال اٹھانا ضروری ہے کہ آپ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، لیکن کیا ایک مرتبہ بھی آپ نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا؟ نواز شریف کے حالیہ بیانات میں بڑی مظلومیت نظر آتی ہے۔ پھر بھی کہوں گا کہ ہاں، آپ کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن کیا یہ ظلم صرف آپ کے ساتھ ہوا؟ آپ کی غلطیوں کی سزا صرف آپ نے نہیں بلکہ آپ کے خاندان، آپ کی پارٹی اور آپ کی ذات میں کسی شیر کو تلاش کرنے والے اہل فکر و دانش نے بھی پائی۔ جب عمران خان طاقت میں تھے تو ہم نے ان کے طرز حکمرانی پر سوالات اٹھائے اور سزا بھی پائی۔ اب آپ طاقتور ہو چکے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ اب عمران خان نااہل ہو جائیں گے اور آپ کی نااہلی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ سے یہ سوال پوچھنے کا وقت آ چکا ہے کہ آئندہ انتخابات میں آپ کی پارٹی اور اس کے اتحادی اسی طریقے سے تو کامیابی حاصل نہیں کریں گے جس طریقے سے سن 2018 میں عمران خان کو کامیابی دلوائی گئی تھی۔ کیا آپ ہمیں یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ پاکستان واپسی کے بعد آپ اپنی پارٹی میں جمہوری کلچر متعارف کرائیں گے اور پارٹی کے اندر انتخابات کرائیں گے؟ نواز شریف کو یہ ماننا پڑے گا کہ انہیں بار بار جلا وطنی اور جیلیں اس لیے بھگتنا پڑتی ہیں کہ وہ کسی نظریے پر کھڑے نہیں رہتے۔ کبھی باجوہ اچھا، کبھی برا اور پھر اچھا ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی ڈاکو بہت برا ہو جاتا ہے، چند مہینے کے بعد پھر اچھا ہو جاتا ہے۔ عوام کے ساتھ یہ مذاق بند ہونا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔